حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے کشتی بنائی، جسے کشتی نوح کہا جاتا ہے، آپ نے جوڑے جوڑے سارے اکٹھے کیے، اور اکٹھے کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے، جس جانور کو آواز دیتے تھے وہ جوڑا جوڑا اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ جب گدھا آپ کی اس کشتی میں سوار ہونے لگا نا، تو اس نے اگلے پاؤں کشتی کے اندر رکھے تو پچھلے باہر تھے۔ اچھا، اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرمائیں کہ اندر آ جا، تو اندر کیوں نہیں آتا؟ اندر آ جا تو اندر کیوں نہیں ہوتا؟ اب وہ زور لگائے آ نہ سکے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے سے ایک لفظ بولا، آپ نے فرمایا ادخل وَإِنْ كَانَ مَعَكَ الشَّيْطَانُ، اور داخل ہو جا اگر سے تیرے ساتھ شیطان ہی ہو، آ جا اندر۔ اچھا، یہ لفظ آپ نے غصے سے بول دیا۔ اب اس کا انجام کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑے جوڑے سارے لے لیے، کچھ اور جانور بھی تھے۔ اچھا، یوں گدھا داخل ہوا، سانپ اور بچھو کی جب باری آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ تو فطرتاً ڈنک مارنے والے ہیں، ان کی تو فطرت میں ڈسنا ہے، ان کا کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو ان کو بلا اپنے پاس۔ سانپ اور بچھو کو جب بلایا نا، تو حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئے اور اللہ کی وحی لے کر آئے، اور عرض کیا کہ حضور آپ فکر نہ کریں کہ فی الحال تو ان کا ڈنگ میں نکال دیتا ہوں۔ حضرت جبریل نے سانپ کا بھی ڈنگ نکالا، بچھو کا بھی ڈنگ نکالا۔ جب ان کا یہ ڈنگ نکال لیا تو حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام دیکھ کے عرض کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ گھبرائیں نہ، ان سے ایک وعدہ لیجئے۔ اب سانپ اور بچھو نے آپ سے ایک وعدہ کیا، سنو وہ کیا وعدہ تھا، اور یہ امت محمد عربی کو پہنچاؤ، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ ان دونوں نے یہ کہا کہ حضور، جو شخص یہ پڑھ لے گا نا سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، جو شخص یہ پڑھ لے گا، میں سانپ اور بچھو کبھی بھی اسے ڈنک نہیں ماریں گے۔ اللہ اکبر! لیجیے جی فارمولہ اپنائیے، فائدہ ہو گیا، آزمائیے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ کہیں جائیں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لگتا ہے آپ کو کہ سانپ اور بچھو ہوں گے، تو فرمایا یہ 2-4 بار پڑھ کے پھونک لو، زمانے کو کچھ ہو سکتا ہے، جس نے پڑھا ہوگا اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! اور بعض بزرگ تو اسے جنات پہ بھی استعمال کرتے، وہ کہتے جن سامنے ہوئے تو اپنے تصور میں، جن سامنے ہو اپنے تصور میں پڑھیں تو اس کی جان نکلنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی کشتی کا دروازہ بند کیا نا، تو آپ نے ایک عجیب سا وہاں بندہ بیٹھا دیکھا، تو آپ نے اسے دیکھتے پہچان لیا، فرمایا تو شیطان ہے، تو کدھر سے آ گیا؟ تیرا ادھر کیا کام ہے؟ تجھے میں نے کب بلایا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ بھول گئے ہیں، آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی تھی تو میں اندر آیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کب اجازت دی ہے؟ کہنے لگا آپ کو پتا ہوگا جب گدھا اندر آ رہا تھا تو وہ آ نہیں رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کہ میں اس کی دم پکڑ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، وہ اندر آنا چاہتا تھا، میں اسے پیچھے کھینچتا تھا، وہ اندر آنا چاہتا تھا، میں اسے پیچھے کھینچتا تھا۔ آپ نے غصے سے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا آ جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تو آپ نے جب میرا نام لیا تو وہ بھی آ گیا اور میں بھی آ گیا۔ اچھا، اس وقت اس کشتی میں ایک اور عجیب چیز تھی، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تابوت میں رکھا ہوا تھا اس کشتی کے اندر۔ مرد اور عورت، ان کو ایک طرف بٹھایا، بعض نے کہا کہ مردوں کو ایک طرف، عورتوں کو ایک طرف، اور بیچ میں جانوروں اور انسانوں کے بیچ میں ایک دیوار بنانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ تابوت رکھا گیا تھا۔ اب ذرا سنیے گا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی کہ آپ اسے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھریں۔ اللہ اکبر! تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جب شیطان کو دیکھ لیا تو غصے سے فرمانے لگے چل باہر نکل ادھر سے۔ کہنے لگا جی ہون میں نہیں جانا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، حضرت جبریل حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور صبر کیجئے، حوصلہ کیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی طاقت نہیں کہ یہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے، لیکن آپ پرسکون ہو جائیں، اس کو کشتی میں لانے میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس کو کشتی میں لانے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، آپ پرسکون ہو جائیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، یہ کچھ نقصان نہیں دے سکتا۔
اچھا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اچھا آ جا میرے پاس ہی بیٹھ جا. آپ نے فرمایا, آپ نے کچھ باتیں اس سے کی. ظاہر ہے پیغمبر تھے, اللہ والے کا کیا کام ہوتا ہے یار, یاراں دیاں گلاں کردے ہوندے نے یار. ہائے 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 ہائے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا اوے تجھ پہ اللہ نے اتنی مہربانیاں کی, کیا کیا کرم نوازی تجھ پہ خدا نے نہیں کی تھی, اور تو نے اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کی, کیوں تو ابلیس اور شیطان بنا, کیوں تو مردود بارگاہ الہی بنا, آخر کیوں ایسا کیا تو نے. اچھا شیطان نے بہت ساری باتیں کی, بہت سارے سوال و جواب ہوئے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا مین گناہ کیا تھا. اس نے کہا جی مین ایشو یہی ہے جو آپ کے پاس ادھر پڑے ہوئے ہیں کشتی کے اندر, یہی مین ایشو ہے میرا. اس وقت بھی تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا مین ایشو ہے. اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کو سجدہ کر. کیا بلا, تو میں نے سجدہ, یہ ایشو ہے میرا, اسی وجہ سے میں وہاں سے نکالا گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایشو ہے, اگر تو اجازت دے تو میں اس سے اس کی معافی کی کوشش کروں. یار پیغمبران دا مقام دیکھو, اللہ اکبر, کہ وہ شیطان کو بھی اللہ کا بنانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اجازت دی, ٹھیک ہے پیارے نبی جیسے تیرا ارادہ ہو تو کر لے. اچھا اب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کو یہ فرمایا, فرمانے لگے کہ تجھے یہ حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کر. کہنے لگے جی ہاں. کہتا کیا ہے, کہتا نہیں. تو فرمایا اچھا اب اس طرح کرنا, تو ان کے تابوت کو سجدہ کر دے تو میں اللہ سے معافی لے کے دینا میری ذمہ داری ہے. چل آ جا, سجدہ تو کر, اس تابوت کو سجدہ تو کر دے, اور اللہ سے تجھے معافی طلب کرا کے دینا یہ نوح کا کام ہے. میرا وعدہ رہا کہ میں رب کو تنوں معافی لے کے دواں گا. تو سجدہ کرنا تیرا کام ہے, تے معافی لے کے دینا میرا کام ہے. آ جا. اچھا او شیطان ابلیس نے بڑے بڑے ویکھے, نہیں سمجھ میں آ رہا. رب دے اگے جڑا آکڑن والا او دے سامنے نبی کی ہوندا ہے, نعوذ باللہ. کہنے لگا لو یہ تو وہی گل ہو گئی نا کہ زندے نو سجدہ کیتا نہیں, ہن موئے نو سجدہ کراؤنے ہو.